وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. سب حضرات مل کے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اکابر علماء کرام، ائمہ خطباء، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مختصر وقت ہے اور یہ مجلس بہت ہی بابرکت اور سعادت والی ہے کہ اس مجلس میں ہم حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے فرشتے رحمتیں لے کر اترتے ہیں. اور ہم نے درود پاک پڑھ لیا. یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اس ہدیہ درود کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے دستوں میں سجا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا چکے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی روح انور اپنی امت کے ان عاجزوں کی طرف متوجہ ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. مجھ سے پہلے دو قرآن حضرات نے تلاوت کی، وہ حضرات نے نعت پڑھی. مجھے خوشی یہ ہوئی کہ دونوں قاریوں نے اور دونوں نعت پڑھنے والوں نے منوجہ ڈرامہ بازیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کی رضا کے لیے تلاوت ہو،
اللہ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو اور دل سے نکلی ہوئی آواز ہو، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تلاوتوں کے بعد گفتگو کی گنجائش نہیں، اصل چیز تو قرآن ہے، اصل چیز ہی قرآن ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کو قرآن سنانے آئے، قرآن سمجھانے آئے اور قرآن کے ذریعے مخلوق کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اور فرم برداری کی جائے۔ دنیا گمراہی کے اندھیروں میں ادھر ادھر پھر رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اللہ کی رحمت ہی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے آسمان کی طرف ان کے رفع کے بعد 620 برس کے وقفے سے اللہ نے اپنی رحمت کا اپنی مخلوق کو مستحق بنایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مقبول فرمایا۔ ان رحمتی سبقت غضبی، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کا غضب کوئی نہیں برداشت کر سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کی رحمت جو ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تو ہم سب اس کی رحمت سے یہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہی ہم حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں نماز کی توفیق ملی، قرآن کی تلاوت کی توفیق ملی، درود پاک پڑھنے کی توفیق ملی، یہ سب اللہ کی رحمت ہی کے یہ کرشمے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے جیسے کئی پھر رہے لیکن نہ نماز کی توفیق ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہے، نہ روزے کی توفیق ہے، نہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تک کہنے کی توفیق نہیں ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے، بھلا ہم اپنی نمازوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے؟ استغفر اللہ، ہم تو اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، آپ کی دعا سے بخشے جائیں گے۔ کیا ہماری نماز اور کیا روزہ بخش دینے کے 100 بہانے ہیں، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ رحمت زیادہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ ہمارے حکم سے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ گویا نبوت اور رسالت یہ مخلوق کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہدایت مل نہیں سکتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی کی حیثیت سے تشریف لائے۔ انسان کا یہ سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنا نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے تو اشرف المخلوقات ہے۔ کسی جانور کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی اور مخلوق کو، انسان ہی کو نبوت اور رسالت عطا کی، ہدایات بھی عطا کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 17 صفحات ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے
ہدایات کے طور پر عطا فرمائے۔ جب آپ کی اولاد ہوگی تو ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں مجھے کیسے ماننا ہے، میرا ذکر کیسے کرنا ہے، میری عبادت کیسے کرنی ہے، اور جو آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے ہدایات عطا فرمائی، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ نبی جتنے بھی آئے علیہ الصلوات و تسلیمات، کسی بھی نبی نے اپنے زمانے میں کسی انسان کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کی۔ کسی نبی نے کسی انسان کو اپنا قائد اور رہنما تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کسی انسان سے کچھ پڑھتا نہیں ہے، کچھ سیکھتا نہیں ہے۔ اس کے پاس جو علم ہے وہ وحی کے ذریعے اس کو عطا ہوا ہے، اور اس ذریعے میں درمیان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، اور وہ ایسا علم ہے جو کسی اور انسان کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے نبی، ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت، پوری امت جو اس کی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر نبی کسی سے کچھ پڑھ لے، سیکھ لے، تو پھر تو وہ اس سے اچھا ہوا جس سے نبی نے کچھ سیکھ لیا، پڑھ گیا نا، وہ استاد ہو گیا۔ تو نبی نہیں سیکھتا، نبی کو اللہ سکھاتے۔ اجتبیناہ وہدیناہ الی صراط مستقیم، خود چنتے ہیں، خود ہدایت دیتے ہیں، خود سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ اللہ، نبی کسی کی نہیں سنتا، اللہ کی سنتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اور اللہ جو فرماتے ہیں اسی کو سناتا ہے، اسی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں بھی کوئی جہان ہے، جہاں بھی کوئی مخلوق ہے، ان سب کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت اللہ کی صفت ہے، اللہ رحیم ہے، اس سے زیادہ کوئی مہربانی کرنے والا نہیں۔ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ نے یہ صفت مخلوق کے اندر بھی مخلوق کے ظرف کے مطابق رکھی ہے۔ جتنا جس کا ظرف ہے، جو اس صفت کو جتنا اس کو اٹھا سکتا ہے، تو اس صفت کو سب سے زیادہ جو اٹھا سکتا تھا اور اس کا متحمل ہو سکتا تھا، وہ ایک ہی ہستی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام زمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے اپنے لیے اس لفظ کو بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، ساری بڑائیاں، ساری پاکیزگیاں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، عالمین، رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کو مکمل کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلتا رہا، دین جو ہے وہ ارتقائی سفر کرتا کرتا جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچا ہے،
اپنے کامل درجے میں جمع ہو سکتی تھی، کامل درجے میں، کہ اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ نے جمع فرمائی، مکمل فرما دی۔ تو دین مکمل ہوا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ نبوت بھی آپ کی ذات پر مکمل کی جاتی، اس سے آگے اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب ختم نبوت عطا فرمایا، تخت ختم نبوت پہ بٹھایا، تاج ختم نبوت آپ کے سر اقدس پہ سجایا، اور دین مکمل فرما کے اس دنیا کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ بھی تقاضا ہے کہ جس طرح میں عالمین کا رب ہوں، آپ عالمین کے لیے آپ کی رحمت ہے، اور عالمین کے لیے ہی آپ نبی اور رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی جہان میں کسی اور نبی کا آپ کے بعد کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مکمل ہو تاجدار ختم نبوت فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، نعرہ تکبیر۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ اس کا واضح اعلان کر رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے بھیجا آپ کو کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف۔ کافۃ للناس میں بنی نوع انسان آ گئے اور تمام زمانے آ گئے قیامت تک۔ آپ کی نبوت و رسالت سے باہر کوئی نہیں رہا، سب آپ کا مخاطب ہے، سب کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ اس لیے بھیجا کہ اطاعت کرتے ہو تو یہ خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے، یہ بشارتیں ہیں تمہارے لیے، یہ انعامات ہیں تمہارے لیے، اللہ کی رضا ہے تمہارے لیے، آخرت میں اتنے انعامات ہیں کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں اللہ کے غضب سے، اس کی ناراضی سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ خوفناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو خوشخبریاں دینے والا اور عذاب سے اور اللہ کی ناراضی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور عالمین میں بھیجا۔ حضور جہاں بھی اس جہان میں، اس دنیا میں، تمام زمانوں میں انسانوں کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور آخرت کے اندر بھی حضور علیہ السلام ہی شفاعت فرمائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں انسان نے کتنا طویل سفر کیا ہے۔ ہم کہاں سے آئے دنیا میں؟ جنت سے آئے، ہم نے پھر واپس جنت میں جاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اپنے اپنے زمانے میں آئے، راستہ بتاتے رہے کہ یہ راستہ جا رہا ہے واپسی کا، اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ذریعے قیامت تک بنی نوع انسان کو یہ راستہ یاد دلایا جاتا رہے گا کہ ہم اس گھر سے اس گھر میں آئے، اب ہم نے واپس پھر اسی گھر میں جانا ہے اور اس راستے سے جانا ہے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین ہے تمہارے لیے چال چلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی چال نہیں ہے، سب بے ڈھنگی چالیں ہیں، سب چالیں بے ڈھنگی ہیں، ایک ہی ڈھنگ کی چال ہے، ایک ہی سیدھی چال ہے۔ جو جنت کی طرف جاتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسوہ ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کی سنتیں ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے، ان کے اخلاق ہیں، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہماری صفات اور ہمارے اعمال یہ نمونہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے اعمال، اور حضور علیہ السلام کے اعمال کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے
ہمیں صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام اور اس امت کے درمیان ایک ہی تو واسطہ اور ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوان امت محمدیہ کا مقدمۃ الجیش ہے۔ آغاز اس امت کا صحابہ سے ہو رہا ہے، اور اس امت کا پہلا جو فرد ہے امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل رسول، خلیفہ راشد و عادل و برحق، صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلا امتی کہ جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو جو ہی سنا ان کانوں سے تو پھر سوال نہیں کیا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اس پر غور نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایسا فطری دین ہے، ایسی فطری دعوت ہے کہ سنتے ہی صدیق اکبر کی فطرت نے اسے فوراً قبول کر لیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سب کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن سب نے غور و فکر کیا، سوچا سمجھا، ایک ابو بکر ہے میں نے یوں اسلام پیش کیا، اس نے جواب میں فوراً قبول کر لیا، بلا تردد بلا تأمل فوراً قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر زندہ باد، امت صدیق اکبر زندہ باد، خلافت صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ جو مقام صدیقیت ہے نا، یہ نبوت سے متصل ہے، کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، متصل بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مقام صدیقیت مقام نبوت اور رسالت کے ساتھ چل رہی ہے۔ صدیقیت اتباع کاملہ کا سب سے اونچا درجہ ہے، فرما برداری کا سب سے اونچا درجہ ہے صدیقیت۔ تصدیق کی، حضور فرماتے ہیں میں نے اسلام پیش کیا، سب نے اس کی تکذیب کی، نہیں مانا۔ یہ سبحان اللہ۔ تو ایک ابو بکر ہے کہ انہوں نے میری تصدیق کی، تو ہر نبی کے صدیق تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر۔ میں نے کہیں پڑھا کہ شام کے سفر میں شروع میں اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو سامنے ایک یہودی کا کنیسہ تھا، اس کا عبادت گاہ تھی، وہاں ایک راہب ان کا بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی یہ ہستیاں وہاں بیٹھی تو اس کے کنیسہ میں ہلچل مچی، وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا تھا دین حنیف پر تھا، تو اس کو ایک روشنی، ایک نورانیت اس کو محسوس ہوئی روحانی طور پر، تو وہ سیدھا یہی پہنچا اور اس نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ یہ کون ہے یہ شخص جو تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے کہا میرے دوست ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اور تم کون ہو؟ میں دوست ہوں، میرا نام عبداللہ ہے۔ ابن ابی قحافہ کا عثمان کہنے لگا کہ یہ بہت قدیم درخت ہے، اس کے نیچے انبیاء بیٹھتے رہے، یہاں کوئی عام آدمی بیٹھ کر نہیں آتا۔ جب سے تم دونوں آئے ہو ایک خاص کیفیت ہے، ایک روشنی ہے، ایک نورانیت ہے جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات تو میں کہتا ہوں کہ یہ نام میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو تم نے اپنے دوست کا نام بتلایا ہے یہ میں نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ یہ آخری نبی ہوگا۔
اور جو تم نے اپنا نام بتایا ہے یہ بھی میں نے پڑھا ہے، ان میں لکھا ہے کہ وہ سب سے پہلا تصدیق کرنے والا ہوگا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو فرماتے تھے میں تو اپنے یار مہربان کے انتظار میں تھا کہ وہ کب اعلان نبوت فرماتے ہیں، میں تو انتظار میں تھا، دل میں اسی دن ایمان لے آیا۔ تو جو ہی آپ نے اعلان فرمایا میں نے فوراً تصدیق کر دیا، میں انتظار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جتنے بھی اعمال آپ کے وجود سے صادر ہوئے، ظاہر ہوئے، اور جو کچھ بھی آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا وہ اللہ کی طرف سے اعلان نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی اللہ حفاظت کرتے اپنے نبی کی زندگی کا کوئی بھی زمانہ، اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کا کوئی بھی زمانہ ہو، نبی کی زندگی کے کسی بھی عمل اور کسی بات کا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کو معصوم ہوتا ہے، اللہ نے اس کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوتا ہے، تو مخلوق سے سیکھتا بھی کچھ نہیں ہے، مخلوق میں کوئی اس کے کسی بات اور کسی عمل پر اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، کامل ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا سیرت میں کہ حضور علیہ السلام بچپنا ہے، فرماتے میں چھوٹا سا تھا تو بیت اللہ شریف میں مطاف میں پانی آ گیا، بارش کا بہت زیادہ پانی آ گیا، عمارت کو بھی نقصان ہوا، تو اس کی مرمت کے لیے قریش جمع ہوئے، سردار جمع ہو گئے۔ یہ سردار جو تھے نا یہ اپنی عقل پر اعتماد کرنے والے تھے، انہوں نے وحی کی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ایسی باتیں کہتے تھے اور ایسے اعمال کرتے تھے جو فطرت کے خلاف ہوتے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک تو مرمت کرنی ہے بیت اللہ شریف کی، تو اس پر ایسا مال خرچ کیا جائے جو حلال ہو، اور ہم حرام مال بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کو نکالیں، حلال مال جمع کریں جہاں سے بھی آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے یہ حرام مال سے، تو ہم سب اپنے کپڑے اتار دیں اور بیانہ ہو کر ہم بیت اللہ کی مرمت کریں، یہ فیصلہ کیا ہوا۔ تو میری طرف بڑے سب سے پہلے میں بچہ تھا، تو میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے اس قدر حیا آئی، مجھ پر غضب طاری ہو گیا کہ یہ میرا صدر کھل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے صدر کو اکٹھا کر کے چھپا کے لوگوں کو میں جو گرا تو مجھ کو نیند آ گیا، نیند کا غلبہ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو وہ صفائی بن چکے، پانی نکال چکے تھے۔ تو نبی نے نہ کسی کا شکل دیکھا، ان کا شکل بھی نہیں دیکھا، اور اپنے صدر کی یوں حفاظت ہوئی جو اللہ نے حفاظت کی، کہ میرے کپڑے اتارنے کی ان کو اللہ نے جرأت ہی نہیں ہونے دی۔ دوسرا واقعہ فرماتے ہیں کہ شادی تھی اور اس شادی میں وہ کچھ ہو رہا تھا جو آج ہوتا ہے، یعنی ہم بہت ترقی کر گئے ہیں کہ شادی میں جب تک ڈھول نہ بجے، جب تک ڈانس نہ ہو، گانا نہ گایا جائے، اس وقت تک شادی کی خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ترقی کر گئے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی کام ہیں یہ سب ہو چکے ہیں، کوئی نیا کام نہیں، ہم نے کوئی نیا کام انجام نہیں دیا۔ اس وقت بھی لوگ ناچتے تھے، وہ تو بیت اللہ میں ناچتے تھے، لوگ شراب پیتے تھے، بیت اللہ کے مطاف میں بیٹھ کے شراب پیتے تھے، وہاں بیٹھ کے گانے گاتے تھے، اشعار اور غزلیں گاتے تھے۔ تو آج ہم اگر
اگر یہ کام کر لیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ترقی کر گئے، وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ ویسا ایک شعر بھی آج تک کوئی نہیں کہہ سکا جو زمانے جاہلیت کے ان کفار نے ادب جاہلیہ ہمارے علماء پڑھاتے ہیں کہ ادب آپ نے سیکھنا ہو، اشعار، ان کا مفہوم، ان کا معیار، ان کا مضمون، ان کی خیال آفرینی اگر تم نے دیکھنی ہو تو یہ دیکھو عرب شعراء ہے جو زمانے جاہلیت کا ادب ہے۔ اس جیسا شعر آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا، ایسی بندش نہیں ہے کسی مضمون کی۔ یہ سارے کام وہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوستوں نے کہا کہ چلو ایک شادی ہے، سردار کے بیٹے کی شادی ہے، تو چلتے ہیں، ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو مجھے لے گئے، میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ساز جو ہیں وہ کچھ سیدھے کر رہے تھے اور وہ گانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند طاری کی۔ کہتے ہیں جب میں اٹھا صبح ہو رہی تھی اور محفل ختم ہو چکی تھی، مجھے دوستوں نے اٹھایا کہ اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو چلے محفل کو ختم ہو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے کانوں میں بھی وہ آواز نہیں جانے دی۔ اللہ یوں عبادت کرتے ہیں، نبی پر پہرا ہوتا ہے اللہ کا، خیال پر، عمل پر، پورے ماحول پر، نبی کے تمام اعمال پر، نبی کی زبان پر، نبی کے دوستوں پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے۔ کوئی کام غلط ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ ہادی کیسے ہوئے؟ اگر کام کو غلط ہو جائے، جو حضور کی صحبت میں آ کے بیٹھے وہ ہادی اور مہدی بن گئے۔ اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا ہے امت کے لیے۔ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، وہی حق پر ہوگا طبقہ، گروہ، جماعت ہر زمانے میں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ معیار طے کر دیا، نبی نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، بہت اونچے درجے کے عالم ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ عجیب بات انہوں نے بیان میں بتائی ہے اخبار میں۔ یہ بزرگ ہمارے محسن ہیں، ہمارے اسلاف، جو ہمیں سیرت سناتے تھے، سیرت سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، اور وہی تسلسل ہے کہ علماء بیٹھے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج یہ موجود ہیں، کل کوئی اور آ جائیں، ان سے پہلے کوئی اور تھے، ان سے پہلے کوئی اور تھے، تو یہ دین ایسے ہی چلے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تکمیل دین کا اور تکمیل نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اعمال آج کے زمانے میں ہمیں پیش آ رہے ہیں، جو مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے میں پیش آ جائیں، وہ آ گئے، وہ پیش آ چکے۔ اب آپ تجزیہ کر لیں، دیکھیں جھوٹ اس وقت بھی بولا گیا، شراب پی گئی، زنا ہوا، چوری ہوئی، ڈاکہ ڈالا گیا، شرک ہوا، بدعات تھی، رسوم و رواج تھے، کفر، سارے کے جو کچھ ہے، عہد شکنی، آج سارے کام بھی ہو رہے ہیں۔ نبوت کا دعویٰ اس وقت بھی ہوا، آج بھی کئی پاگل ہے، روز ایک آدھ نکل آتا ہے کسی سراغ سے، نبی اس کی بھی خبر تھی حضور علیہ السلام۔ حضور کے زمانے میں بھی یہ عمل ہوا، آج بھی ہو رہا، تو ہم پیچھے پلٹیں گے، پیچھے پلٹیں گے، ہر معاملے کو جب دیکھیں گے تو پیچھے پلٹیں گے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اس وقت
اس مسئلے اور اس عمل پر کیا رد عمل ہوا اور کیا فیصلہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، قتل ہوا. نبی کا حکم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں. یہ ریاست کی سربراہی تو نبوت کے صدقے میں، نبوت کی برکت سے حضور کے قدموں میں تھی. انہوں نے فرمایا تھا جب فتح ہو گئی مکہ، سب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی. فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی تمام رسوم کو میرے قدموں تلے رونت ڈالا ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے روندا ہے. دیکھ یہ ہے ملک، یہ ہے مقام نبوت. اللہ نے، میرے اللہ نے میرے قدموں تلے آج رونت ڈالا. چوری ہوئی، ہاتھ کاٹا گیا. اس کا نام بھی فاطمہ تھا، مسلمان تھی. ہم نے فرمایا کہ میری بیٹی کو خدا نہ خواستہ اس سے یہ جرم ہوتا تو میں اللہ کی حد اس پر بھی جاری کر دیتا. نبی رشتہ داری کو نہیں دیکھا کرتا، تعلق کو نہیں دیکھتا. نبی اللہ کا حکم ہر صورت میں اس کو نافذ کرتا ہے. زنا ہوا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ حد جاری ہوئی نا، تو یہ دین کی برکت ہے، صحبت نبوی کی برکت ہے کہ اس وقت اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا. اس کے لیے کوئی فورسز نہیں تھی، کوئی نیب نہیں تھی، کوئی احتساب بیورو نہیں تھا، کوئی پولیس سسٹم نہیں تھا. وہ آدمی خود پیش ہوتا تھا عدالت نبی میں، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں انسان ہوں، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. مجھ پر اللہ حد جاری کرے، حکم جاری کرے. حضور علیہ السلام اس کو ٹالتے رہے کہ یہ نہ گواہ بنائے مجھے، نہ لوگوں کو گواہ بنائے. تیرا دماغ چل گیا، ہٹ پیچھے، مجھے نہ سنا. نہیں یا رسول اللہ، بالکل ہوش و حواس میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. آپ اللہ کا حکم جاری کریں، حکم جاری کریں. حد لگی، اس کو سنسار کیا کہ اس نے کہا میں دنیا کی تکلیف برداشت کر لوں گا، آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، مجھے پاک دیجیے. تو اس توبہ پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جو اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا؟ اس نے فرمایا او میرے صحابہ، میرے دوستوں، میرے وفاداروں، تمہیں پتہ ہے معاذ کا کیا درجہ ہے؟ اس نے کیسی توبہ کی؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے پر بھائی، سارے اللہ نے قبول کر دیا. اللہ نے جو مطالبہ کیا صحابہ سے، حضور علیہ السلام کے ذریعے صحابہ نے اس مطالبے کو پورا کیا. جو اعمال شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو اعمال شان نبوت کے لائق تھے وہ سارے کے سارے حضور کے وجود سے ظاہر ہوئے، اور جو شان نبوت کے لائق نہیں تھے وہ صحابہ کے وجود سے ظاہر ہوئے، اس لیے کہ تکمیل دین ہو. اللہ نے صحابہ کو پیدا اس لیے کیا تھا، اپنے نبی کی نصرت کے لیے اور اپنے دین کی نصرت کے لیے ان کو پیدا کیا. صحابہ تکمیل دین کا ذریعہ. توبہ، ایسی توبہ کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. انہوں نے کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، مغفرت کا اعلان کر دیا. ایسا ویسا اعلان کیا، لہم مغفرۃ واجر.
ہمارے بارے میں تو کوئی آیت نہیں، نہ ہمارے مولوی کے بارے میں، نہ پیروں کے بارے میں. ہمیں حکم ہے ان کی اتباع کریں. جو مولوی اتباع کرے گا ہم اس کا احترام کریں گے، جو پیر اتباع کرے گا ہم اس کا احترام کریں گے، جو استاد اتباع کرے گا ہم اس کا احترام کریں گے. وہی ہمارے لیے نمونہ بنے گا کہ یہ صحابہ کا عمل کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. اور صحابہ کا عمل حضور کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کمال ہے. راہ چلتے ہوئے راستے میں ایک صحابی بیٹھ گئے درخت کے پاس. پتا ہے ایسی جیسے اس کو تقاضا ہوا پیشاب کی وجہ سے بیٹھ گئے. وہ جب وہاں سے گزرتا بیٹھ جاتا ہوں کہ کیوں بیٹھتے ہو؟ تو حضور یہاں سے گزرتے ہوئے بیٹھتے، مجھے پیشاب آئے نہ آئے میں نے یہاں بیٹھا. ایک صحابی نے ان کا یہ گلا کھلا ہوتا تھا، بات ہی نہیں کرتے تھے. ایسا کہ بات تو نہیں ہوتا تھا. اس کو وہ تخمے والا کتا کہتے تھے. لکڑی کے ٹکڑے جو ہیں وہ اس میں اڑس لیتے تھے، جہاں ہوتا کھلا رکھتا تھا. وہ بھائی تم اس کو بند کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا، میں تو ایسے ہی رہوں گا. وہ ختم بات. حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ پڑھا دی تو بزرگوں کے جملے کمال ہیں. تو فرماتے ہیں کہ صحابہ حضور کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے. اعمال نبوت جو ہیں ان کے رنگ کسی نے دیکھنے ہوں اور ان پھولوں کی خوشبو کسی نے محسوس کرنی ہو تو وہ صحابہ کی سیرت نہیں. نبی کی سیرت طیبہ کا ہر رنگ آپ کو صحابہ میں ملے گا. ایک ایک صحابی نے ایک ایک ادا کو جان سے زیادہ عزیز سمجھ کے اس کی حفاظت کی اور ان پر عمل کرا. آج ہم بڑے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی ہمارے نعت پڑھنے والے نوجوان نے کہا روشی پڑھ کر خود بھی پڑھی، ورنہ عام طور پہ جو نعت ماننے لوگوں کو کہتے ہیں ہاں ضرور پڑھیں سلوات انشاءاللہ آپ چوک کر کے پڑھیں. پر بختی ہے خود دروس سے معلوم ہے لوگوں کو پڑھنے کی کیا پڑھنا چاہیے. خود پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں. کیا محبت ہے اللہ اکبر. ہم کہاں عاشق ہیں؟ ہمارے اعمال سنت کے مطابق حضور علیہ السلام کی وصال کی خبر ملتی ہے تو وہ کھیت میں کام کر رہا ہے. ماں نے خبر بھیجی کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نے وہیں کھڑے ہو کہا یا اللہ یہ تو نے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ میں تیرے نبی کو دیکھ سکوں. میں ان کو دیکھتا تھا مجھے سکون ملتا تھا. یہ کان اس لیے دیے تھے کہ تیرے نبی کی پاکیزہ آواز سن سکوں. تو وہ بھی رہے نہ میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ کسی کی بات سننا چاہتا ہوں. یہ دونوں صلاحیتیں واپس میرے طلب کر رہی. دعا قبول ہوئی. اس نے پھر زندگی بھر نہ کوئی اور چہرہ دیکھا نہ کسی کی آواز سنی. اس کے دل و دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہر وقت تھا، چمکتا چمکتا منور کیا ہوا تھا اس کے اندر کی دنیا. اور اس کے کانوں میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ لوریاں دیتی تھی. وہ ہمارے جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جبریل اور محمد کی گفتگو کی گنگناہٹ سنی. سبحان اللہ. اور مولانا قاری محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے وحی کی لوریاں دے کے پالا. وحی کی لوریاں دے کے پالا. قرآن سنایا، قرآن سمجھایا اور صحابہ نے سنا اور سمجھا. کمال کے اس لیے تو فرائض نبوت میں ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
گھڑی تو آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے. یہ ویسے میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. نہیں میرے لیے نہیں ہے، پہلے کی بند ہے. میں مسجد میں گیا، ان کا وقت کی پابندی کریں. 1 2 3 گھڑیاں لگی ہوئی تھی اور تینوں بند تھی اور مختلف ان پر اوقات. نہیں بس ختم کرتے ہیں بس. تو 12 بجے سیل ہوا ہو مہربانی کرو، کوئی بندہ ہمت کرے تو سیل ہوا جو سیل. فرائض نبوت ہیں یتلو علیہم آیات. قرآن کریم کی تلاوت صحابہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاص 10 آیتیں سنتے تھے، آپ تلاوت فرماتے تھے، ہم سنتے تھے، ہم ان کو یاد کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سمجھتے تھے. اور کس نے سمجھانی تھی؟ تشریحات ہم پر چھوڑی. جس ہستی پر قرآن نازل ہوا اسی نے قرآن کی تشریح کر دی، اور وہ تشریح حدیث ہے. وہ تشریح سنت ہے، قولی بھی ہے، عملی بھی ہے. دونوں حجتیں اللہ نے پوری کی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک علم اللہ نے مجھے قرآن کا عطا فرمایا، ایک اس کے علاوہ اور بھی علم عطا فرمایا اس کے برابر. ہم اس پر اس کے برابر. وہ کون سا علم ہے جو برابر ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے. ساری باتیں اگر براہ راست قرآن سے ہم نے سمجھنی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے دلوں پر ہی سب پر نازل فرما دیتے ہیں. ہم خود بخود اللہ کے سارے حکم سمجھ جاتے ہیں، خود بخود ہم اللہ کے فرمان بردار بندے بن جاتے ہیں. ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. کو وہ نبی بتایا کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا. تو خود بخود کیسے دین سمجھ میں آئے گا؟ دین جس پر نازل ہوا اسی نے سمجھانا. صحابہ سوال کرتے تھے، اللہ نے پیدا ان کو اس لیے کیا حضور کی نصرت اور معیت کے لیے، وہ سوال کریں اور امت کے مسائل حل کریں. آج بہت سارے طبقات ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، اور درجہ بدرجہ جیسے جیسے اوپر چلے جاتے ہیں ویسے جہالت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. حتیٰ کہ ابو جہل کے ساتھ شجرہ مل جاتا ہے. ڈائریکٹ مانگیں گے، مطلب ہدایت ڈائریکٹ ہم سمجھیں گے. قرآن کی تفہیم جو ہے ہم کسی سے نہیں سمجھتے. حدیث کا انکار کر دیا، سنت کا انکار کر دیا، صحابہ کو درمیان سے نکال دیا، تو یہ اللہ سے ڈائریکٹ لائن ہو گیا. تو جہالت کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جہاں کی لائن ڈائریکٹ تھی ہے مجھول کو کروں گا آپ یا نہ تھی کہ بہ گیا تو مخلوق آ کر یہ کامل تھی ہے کون سی سرکار ہے. اور ایک سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ بھی لوگ واسطہ ایک سے بڑھ کر ایک اشہر الناس جو لوگوں کو اس واسطے سے کو ہٹا رہے ہیں ہندوستان سے. اور اللہ کے بندو جب نبی سے تعلق نہیں رہے گا، صحابہ سے تعلق نہیں رہے گا تو دین تمہارے پاس کیسے رہے گا؟ قرآن میں تو وضو پورا نہیں ہے، قرآن میں نماز پوری نہیں ہے، قرآن میں زکات پوری نہیں ہے، قرآن میں حج پورا نہیں ہے. کیسے سمجھا؟ بس وہ ڈائریکٹ سمجھنے لگے تو ہم نے وضو بھی اپنی مرضی کا شروع کر دیا، جہاں سے انتظام شروع کر دیا. میں نے پڑھا سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا وضو سکھاتا ہوں. تو حضور کو جبریل علیہ السلام نے آ کر وضو سکھایا تو آپ نے پانی منگوایا، ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھویا. فرمایا کہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہے. گویا کہ وضو کی اہمیت بتلائی کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. پھر پانی منگوایا تو ہر عضو کو دو دفعہ دھویا. فرمایا یہ اس سے بہتر ہے. پھر پانی منگوایا تو ہر عضو کو تین دفعہ دھویا. فرمایا یہ وہ وضو ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے اور میرا وضو بھی یہی ہے. تو اب وہی چل رہا ہے. اس کے علاوہ کو اور چلے گا تو امت میں قبول نہیں کیا جائے گا.
یہ بھی فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. جتنے مسائل ہم نے اپنی عقل کی بنیاد پر خود ہم نے تراشے ہیں، خود تیار کیے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کی ہے، امت کی اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ حضور فرما گئے کہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کی اکثریت ہمیشہ حق، بے عمل ہونا الگ بات ہے، غافل ہونا الگ بات ہے، لیکن امت ساری گمراہی کو، امت کی اکثریت کبھی بھی اس کو حق اور سچ نہیں کہے گی. آپ دیکھ لیں سب میں نبوت کا عقیدہ ہے تو ساری امت اس پر جمع ہے. بھئی ایک گروہ اٹھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس سے پہلے بھی جو اٹھے تو وہ امت سے باہر نکل رہے ہیں، پوری امت تو وہیں کھڑی ہے. ایک گروہ نکلا، بدبختیاں اٹھا. آج ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیں یہ پچھلے دنوں قائد آباد میں واقعہ ہوا، افغان واقعہ ہوا. یہ ہے اپنی عقل کے مطابق دین پر عمل کرنا، اور دین کو اپنی یعنی عقلی استدلال جو ہے اس کے سانچے کے اندر دین کو ڈال دینا، نہ کہ اپنی عقل اور اپنے وجود کو خود دین کے اندر ڈالا جائے. وہ تو اس بات کیا کہ ہم خود دین کے سانچے میں ڈل جائیں. ہم دین کو اپنے سانچوں میں ڈال رہے ہیں، ہم نے اس کے رسول کے معیار اپنے بنا لیے، اپنے بنا لیے. آج کل تو بھر کا بھی بہت زور ہے، جو زیادہ پی لے انہوں نے ساری گھوڑ کے پیتی رکھ رب نام جوڑی رکھ بس کوئی مسئلہ نہیں. یہ اپنے آپ دیکھیں مسلمان آدمی کو اس کو کسان رسول کراتا ہے کہ مسلمان کیسے، یہ ہے اپنی عقل کے مطابق. بھائی لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر بنانا بند کرو، بند کرو اس کا مکروہ کام کو، مسلمانوں کو کافر بنانے والا. اور کافروں کو مسلمان بنانے کی محنت کرو، اپنے طریقے چھوڑ دو، نقلی اور قرآنی طریقہ دعوت اس کو اختیار کر کے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر دو. صحابہ نے ایسے کیا نا، چھوڑ دی شراب، حکم آیا چھوڑ دی، جب حرام کی بس حرام ہو گئی. سود حرام کیا بس ہو گیا، چھوڑ دیا. اللہ نے حکم فرمایا بس ختم کرو معاملات سارے، آئندہ نہیں چلے گا، یہ میرے اور میرے نبی کے خلاف کھلی جنگ ہے. چھوڑ دو ان کاموں کو، چھوڑ دو. دین کے داعی بنے، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اولاد چھوڑی. اللہ اکبر. عجیب واقعہ ہے کیا. عبداللہ ذو البجادین دین سمجھ ہی صحابہ سے آئے گا. حضور ہجرت فرما گئے مدینہ، باپ شاید مر گیا تھا، چچا نے تشدد کیا، وہ بھاگنا چاہ رہے تھے کہ میں مدینہ نکل جاؤں. اس کو شک پڑ گیا کہ یہ اندر سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، مانا اس نے دل سے مان لیا ہوگا. اس نے اس کو ننگا کر کے پھینک دیا کہ اب یہ کیسے جائے. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، ماں نے کمبل دیا تو اس نے وہ اوڑھ لیا. بس موقع کی تلاش میں تھا، وہاں سے بھاگا ہے. آپ تصور کریں وہ مکہ سے مدینہ پیدل گیا، کیسے پہنچا ہوگا. کھانا پینا سونا جاگنا کیا کیسے کیا ہوگا. آج کے دور میں اتنی سواریاں تو ہم تھک جاتے ہیں. پہنچ گیا، اور جب وہ پہنچا مدینے کی حدود میں تو درختوں کے، کھجوروں کے ایک جھنڈ کے پاس ایک گڑھا تھا، اس کے اندر کھڑا ہوا. اس نے اس کپڑ کو اتارا اور اس کو پھاڑ کے دو چادریں بنا لی، دو کمبل کر دیا. ایک اس نے بدن ڈھانپنے کے لیے نیچے باندھ دیا، ایک اس نے اوپر لے گیا اور پھر مدینے میں داخل ہو گیا. نبی اسلام نے فرمایا وہ آ گیا، دو چادروں والا آ گیا. آپ کی روایت میں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دو چادریں اس کو عنایت فرمائی. اب اس کے بعد اس کی کیا
ہے کہ اس راہداری میں جہاں سے حضور السلام باہر تشریف لاتے تھے اور مسجد کے اندر آتے تھے، اس راستے میں وہ ایسے بیٹھا رہتا تھا اس انتظار میں کہ حضور کب تشریف لاتے ہیں۔ ادھر سے حضور باہر تشریف لاتے تو حضور کو دیکھتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا۔ ماں باپ چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، کس لیے؟ نبی کے لیے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ تو چند تھے، ہم صحابہ کا انکار نہیں کرتے، کہا جاتا ہے چند تھے، باقی منافقین تھے۔ ٹھیک ہے، سنیے اپنی بات۔ میں نے جو پہلے بات کی کہ ہر سوال کا جواب آپ کو پیچھے ملے گا، ہمیں اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ سارے معاملات پیش آ چکے، جو آج پیش آ رہے ہیں، جو قیامت تک پیش آئیں گے، سارے سوال ہو چکے ہیں۔ کہا جی منافقین تھے، قرآن کے سورہ منافقون نازل ہو گئی، ٹھیک ہے تو سنو گے۔ حضرت علامہ محمد شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقبال الموحدین میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، غالباً تفسیر روح المعانی کے حوالے سے، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور پھر ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے دوران آپ نے اچانک یہ فرمایا، بس اللہ کا حکم آ گیا تھا نا کہ جو منافق ہیں ان کے نام لے لے کے ان کو باہر نکالو، اور اپنی جماعت جو ہے ساری خالص جماعت مومنین کاملین ان کو نکال کے الگ کر لو اور ان کو درمیان سے نکال دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ منافق ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے 40 کے قریب آدمی ہیں، 36 کی روایت ہے، 37 کی بھی ہے، 40 کی بھی ہے۔ کم فلاں کم فلاں کم فلاں کم فلاں او فلاں کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا، میں میری جماعت سے باہر نکل جاؤ باہر۔ تو منافق نکال دیے۔ ایک بیٹھا ہوا تھا، اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ داڑھی تو سکھوں کی بھی ہے، مونے سکھ بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، داڑھی تو کارل مارکس کی بھی تھی۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بات تو یہ ہے کہ داڑھی کس کی اتباع میں رکھی گئی ہے، کس کی شرم اور حیا میں رکھی گئی ہے، کس کی سنت سمجھ کے رکھی گئی ہے، کس لیے اس کا احترام کر رہے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ تو وہ ایک بیٹھا ہوا تھا، اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی، وہ اٹھائی تھی، حضور نے اس کا بھی فرمایا تو بھی اٹھ باہر نکل جا۔ تو حضرت عمر اٹھے تھے، مراد نبی، اسلام کی عظمت، شوکت اور جلالت کا نشان عظیم، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ اس دن وہ شدت جو ہے اس کا ایک منظر یہ بھی سامنے آیا، جو نبی کا حکم امر اللہ ہے، امر الہی ہے، تو اس کو داڑھی سے ہی پکڑا ہوا اور گھسیٹتے ہوئے اس کو باہر لے گئے اور اس کو جا کے 2-4 تھپڑ بھی گھسیٹے۔ اس نے کہا عمر ہے، میں تیرا دوست ہوں، تیرا دوست ہے، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیسی دوستی؟ کس سے دوستی؟ دوستی تو اس ہستی کی وجہ سے تھی جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے فرما دیا تو باہر نکل جا، جب ان کا ارادہ میرے ساتھ کیا دوستی ہے؟ اب میں تیرا دشمن ہوں، مجھ سے بڑا تیرا کوئی دشمن نہیں ہے، تباہ ہو جائے گا۔ سنتا نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں ان کو باہر نکلو اور تو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کے حکم کو ہم پورا کریں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے تو یوں احکام پورے کیے، تو آج ان سے کٹ کے ہم کوئی نجات کا راستہ جو ہے وہ نہیں پا سکتے۔ ذریعہ وہی ہے کہ اب صاحب پوری کی پوری جماعت مومنین کاملین تھی، اولئک هم المؤمنون حقا۔
امت کے جو مقاصد تھے جو اللہ نے طے کیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ تم ساری پچھلی امتوں کے مقابلے میں لوگوں کے اندر بہترین امت بنا کر اٹھائی گئی۔ اللہ فرمائے تو یہ بہترین تو وہی تھے نا، حضور علیہ السلام نے قرآن کی تشریح نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اگر دنیا کے اندر کسی قوم کے، کسی جماعت کے، کسی گروہ کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور خالص ہیں میرے لیے، تو میرے صحابہ کی بہترین وہی ہے، خیر امت۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، وتنہون عن المنکر، برائی کو روکنے والے، وتؤمنون باللہ، اللہ پر یقین رکھنے والے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ وہاں ایک صفت اور آ گئی، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی دعوت دینے والے۔ یہ سارے کام صحابہ نے کیے، کامل درجے میں کیے ہیں، حضور کی نگرانی میں کیے ہیں۔ اللہ نے ان کے اعمال کی قبولیت پر مہر لگا دی ہے، ان کی مغفرت اور نجات کا اعلان فرما دیا ہے۔ ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو خیر امت کے صدقے میں ان کی برکت سے ہماری مغفرت ہوگی۔ معیت نبوی تو انہی کو حاصل ہوئی نا، معیت زمانی، معیت مکانی، معیت جسمانی۔ معاویہ ساتھ بیٹھے ہیں گھوڑے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، حضور فرماتے ہیں حضور لاڈ بھی تو کرتے تھے اپنے پیاروں سے، معاویہ یہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس کر رہا ہے؟ بیٹوں سے پیار بھی تو کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا سینہ جو ہے نا یہ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ یہ لگ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ اللہ تیرے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ سبحان اللہ۔ تو بھرا کیا نہیں؟ ایک شکست نہیں۔ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ سب کہہ رہے ہیں، فرمایا کرتے تھے آپ نے نصیحت کی اپنے فرزند اکبر سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ معاویہ سے نہ لڑنا میرے پاس، یہ میں ہی تھا جو اس کا مقابلہ کر گیا، ورنہ اس کی سیاست کے سامنے کوئی فیصلہ نہیں، اسلامی سیاست کا آرٹسٹ تھا۔ ایک شکست نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی نبی کی دعا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الصفات کے آخری باب میں نقل کیا جو مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو لائے کہ یہ صفین اور جمل کے اس پریشانی کے بعد سیدنا علی تشریف فرما تھے۔ ایک دن تو ایک صحابی نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی مجلس میں سیدنا معاویہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، کا ایک پہلوان آیا، اس نے حضور علیہ السلام سے آگے کہا کہ مجھ سے کشتی کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ ذرا اس سے کشتی کرو۔ یہ روایت ہے نا، ہمارے یہاں بھی روایت ہے کہ بڑا جو استاد ہوتا ہے پہلوان ڈائریکٹ اس سے کوئی کشتی نہیں کرتا، پہلے میں شاگرد کو ڈھا کر بعد میں نہ لڑے، پہلے میں جوڑ ڈال پہلے آتا، بعد میں جوڑ دیتا ہوں۔ بڑی فطری سی بات، معاویہ ذرا سے کشتی کر دو کہا، تو معاویہ نے آنن فانن اس کو اٹھایا اور پٹک دیا، وہ زمین پر سے پڑا ہوا اللہ سیکنڈوں کے اندر۔ اس میں بھی معاویہ کا کمال نہیں ہے، اس میں نگاہ نبوت تھی۔ سبحان اللہ۔
جتنا پیر سے دیکھنے کا پڑکا کے رکھنا ہے نبی دی نگاہ جڑی اون دے بارے بڑی چرچا ہے اللہ دی طاقت ہوندی ہے سبحان اللہ اسی پیر سے جس سے پتہ نہیں کیا کیا نصیب والی بات ہے نبی سے بڑا کون کرامت وہ تو معجزہ ہے تو حضور علیہ السلام یقینا مسرور ہوئے ہوں گے تو فرمایا معاویہ جا کے بعد تیری کبھی شکست نہیں اللہ سبحان اللہ تو حضرت علی رونے لگے یہ حدیث سن تو مان لگا صاحب مجھے کبھی پہلے سنا دیتا خدا کی قسم میں کبھی نہ لڑتا اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تو میں اس کو شکست دے ہی نہیں سکتا اور زندگی میں ایک بھی ایسی جنگ نہیں جو حضور کے خلاف معاویہ نے لڑی باپ تو مقابلے میں آیا لیکن معاویہ مقابلے میں نہیں آیا ایک جنگ وہ آیا تو اس وقت آیا عمرۃ القضاء میں آیا 7 ہجری میں آیا جب کسی کو پتہ نہیں تھا اسلام قبول کر لیا حضور نے نام لے کے فرمایا بھائی معاویہ کا اس کو بلاؤ وہ سب کو بتانا تھا کہ یہ میرا ہے فرمایا کہ میرے بال تم کاٹو اور بال کاٹے گئے اور احرام سے آزاد ہوئے ناخن کاٹے گئے معاویہ نے وہ ناخن بھی بچا کے رکھے وہ بال بھی بچا کے رکھے اور وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو یہ ناخن پیس لینا ہے بالوں میں پیس کے یہ میرے ناک کے نتنوں میں میری آنکھوں میں میرے کانوں میں میرے منہ میں ان کو رکھ دینا ایسے ہی ہوا اس پر عمل ہوا اب ان کے ایمان میں ہم شک کریں نہیں ہو سکتا جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کیا ان کی خطاؤں کو معاف کر بھائی خطائیں تو ہوئی ہیں اللہ نے معاف کر دی ہیں اور ہم خطا شماری میں لگے ہیں خطائیں اجتہادی ہوئی وہ بھائی تم مجتہد ہیں لومبا صحابہ کے درمیان فیصلہ کس نے بنایا تمہیں کوئی تابعی بھی فیصلہ نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا حدیث ایسے ہی ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مولوی پڑھتے نہیں ہیں یہ بھی مطلب وہ رقیب کے فقیر ہیں سارے حضرت صاحب آپ ہیں وہ تیرے حضرت صاحب آپ ہیں مدعی تک وہ حضرت صاحب ہے تیرے حضرت صاحب کا حضرت صاحب ہے مرمودہ کو کیا حضرت صاحب ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہمارے کو قرآن اس آیت کو پڑھ لیں اس کی ذیل میں لکھا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اس کی ذیل میں لکھا تھا اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی لائے کہ حدیث یہی ہے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے مجتہد نہیں کرے گا نا ظاہر آدمی تو اجتہاد نہیں کرے گا اب آپ اسمبلی کو اس کے قائم مقام قرار دے رہے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے کہ ہم مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں دین کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں تک مجتہد کی شرائط ہے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اور شاہ صاحب کے حوالے سے کہ حدیث یہی ہے کہ جو جس کا اجتہاد نتائج کے اعتبار سے غلط ہو جائے اس کو ایک ثواب ملے گا اور جس کا اجتہاد کامیاب ہو جائے یعنی وہ ثواب پر ہے اس کو 2 اجر ملے گا تو انور شاہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ اس کا تعین کون کرے گا جو خطا پر کون ہے اور ثواب پر کون ہے وہ بتائیں وہ کون کرے گا تعین اور جملہ ہے صاحب کا کہ اگر ہم کسی کی طرف کاملاً خطا منسوب کرتے ہیں تو اس میں ثواب کا یعنی حق ہونے کا احتمال موجود ہے اور اگر کسی کی طرف کاملاً حق اور ثواب جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں تو اس میں خطا کا احتمال موجود ہے ٹھیک ہے تو انور شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہ فیصلہ تو ہو چکا جس نے ثواب 1 دینا ہے یا جس نے 2 دینے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے وہی جانتا ہے کون خطا پہ ہے اور کون جو ہے وہ حق پر ہے ثواب پر ہے اور اجر مل چکا ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے
ایک والے کو ایک مل گیا، دو والے کو دو مل گئے۔ اور شاہ صاحب نے عجیب جملہ فرمایا، اللہ کے بندو یہ تو قیامت کے دن بھی یہ راز نہیں کھلے گا کہ کون خطا میں تھا کون ثواب میں۔ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اسی واقعے کے بعد آگے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اہل شام یعنی حضرت معاویہ کے ساتھی اور وہ اور ہم آمنے سامنے جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جیسے قرآن نے جنتیوں کی منظر کشی کی ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے دل میں دنیا کے کسی بھی معاملے میں جو غصہ تھا، جو شکوہ تھا، جو شکایت تھی، اس کا ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ آیت پڑھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ یہ اللہ نے اہل جنت کا نقشہ کہتا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کے کسی معاملے کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا اور وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے۔ علی فرما رہے ہیں ہم تو آمنے سامنے جنت میں بیٹھے ہوں گے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان سے خطائیں منسوخ کر کے، ان کی خطا شماریاں کر کے، ان کی غلطیاں گنوا کے، ان کو نعوذ باللہ جنت سے باہر نکال کے بٹھا کے کوئی مولوی نے ان کا دل کے جنت ہے کوئی سے کوئی نہ کھڑا ہو سی چلا کرے بیان نہ کرنے والا جنت کوئی ملا نہ کھڑا ہو سی ملا آپ پھنسے ہوئے ہو سکتے اللہ معاف کرے، اللہ رحمت کا بخش کرے، اپنے کمال والا سب بخشیونا لکھے اللہ دی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو فرشتے کھڑے ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام نے اس زمانے کی بھی وہ حالات بھی بتائے۔ نبی تو مخبر صادق ہوتا ہے، سچی خبریں دینے والا، اپنے پہلے کے حالات بتائے، آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے وجود تک اور اپنے وجود سے لے کے قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے سب کچھ بتا گئے۔ علم مکمل ہوا، ہر چیز مکمل ہوئی، ہر صفت مکمل ہوئی۔ فرمایا جب میں جاؤں گا نا تو میں دروازے پر جا کے دستک دوں گا، آواز آئے گی، مجھے سب پوچھے گا کون ہے دروازے پر، کس نے دستک دی، میں اپنا نام لوں گا محمد بن عبد اللہ، یوں کھل جائے گا دروازہ۔ اس نے کہا پتہ نہیں کب سے کھڑا ہوں آپ کے انتظار میں اس دروازے پہ کھڑا، تو حضور اکیلے جائیں گے، ابو بکر صاحب عمر صاحب ہوں گے، عثمان صاحب ہوں گے، علی صاحب ہوں گے، حسنین کریمین صاحب ہوں گے، اشرف مبشرہ صاحب ہوں گے، حضور کے خاندان کے اہل بیت صاحب ہوں گے، صحابہ جماعت پیچھے ہوگی، ہم تو کہیں بس اللہ ہمیں غلاموں کی آخری صاحب نے ان کے جوتوں میں جگہ مل جائے ہم کامیاب ہو حضور کو جہاد میں صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ابو بکر کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، عمر کو بھیج دیں، دونوں بیٹھے ہوتے فرماتے دیکھو مجھے ان سے جدا نہ کرو، میں ان کی جدائی نہیں برداشت کرتا، ان کو میرے پاس رہنے دو، جاؤ اللہ کامیابی دے گا، دعا کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو، ایک اور فرمایا یہ دونوں کو دیکھ رہے ہو میرے ساتھ ابو بکر کو، یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا قیامت کے دن بھی ایسے ہی دیکھو گے دونوں بیٹھ بھائی بھائی نے رشتہ داریاں کر لی، ابو بکر کی بیٹی بھی اپنے حرم میں لے آئے، عمر کی بیٹی بھی حرم میں لے آئے، معاویہ کی بہن اپنے حرم میں لے آئے، اپنی بیٹی ایک نہیں دو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں یا کے بعد کیا عقد میں دے رہے نبی رشتہ داریاں کر رہے ہیں، رشتے دے رہے ہیں، رشتے دے رہے ہیں، نبی کو پسند ہے وہ نبی کو پسند کرتے ہیں، نبی ان کو پسند کرتے ہیں، اللہ ان سب کو پسند کرتا ہے، ہم پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج پریشانی سے نکل گا ہوگا تو قیامت کے دن بھی پریشان ہو۔ اگر حضور علیہ السلام نے
ہمیں نہ پہچانا، یہ کون ہے؟ اب سوچ لو کہ پھر کہاں ٹھکانا ہوگا جب نبی نہیں ہمیں پہچانا، جو میرے دوستوں کو نہیں پہچانتا تھا، جس نے میرے دوستوں سے محبت نہیں کی، جس نے میرے دوستوں سے بغض اور حسد کیا، میرا نہیں ہے۔ من احبهم فبحبی احبہ ومن ابغضهم فببغضی ابغضہ۔ مجھ سے محبت کی جس نے ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان صحابہ سے بغض کیا، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ ہم تو دعوت دینے والے ہیں، گالیاں نہیں دیتے۔ داعی کا کام گالیاں دینا نہیں ہے، داعی کا کام کسی کا تبصر اڑانا نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی نا، انما بعثت رحمۃ اللہ اکبر، یہ مقام نبوت ہے۔ حضور کس شان سے اس دنیا میں مبعوث ہوئے، فرماتے ہیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کو پھٹکار بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں پر لعنتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جو دعوت دی، اللہ کے بندو، اس دعوت کے نتیجے میں ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا، اس کا سارا خاندان مسلمان ہوا۔ اسی دعوت کے نتیجے میں چچا ابو لہب کے دو بیٹے مسلمان ہوئے اور بیٹیاں مسلمان ہوئی، اس کا پورا خاندان مسلمان ہوا۔ اسی دعوت کے نتیجے میں ابو طالب کی اولاد بھی مسلمان ہوئی، اسی دعوت کے نتیجے میں۔ کہتا ہے نا طالب کو چھوڑ دیں، عقیل، جعفر، علی، احسان بھی اتار دیے نبی نے۔ علی کی پرورش کی، علی کو بیٹی دی، علی کو ایمان دیا، سب سے بڑا احسان کر دیا۔ تو علی آج پوری امت کے لیے قابل احترام اور حجت ہے، ان کے فیصلے حجت ہے۔ اللہ علی نبی نے تو اچھا، وہ اہل بیت کی بھی ہم نے اپنی تعلیم مقرر کی ہوئی، وہ بھائی اہل بیت صحابہ میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اور ایک اور صحابی جو بچے تھے ان کو بٹھا کے باقاعدہ بیعت کروایا، کلمہ شہادت پڑھایا، ان کو استغفار کرایا، ان کے لیے دعا کی۔ اس کو علماء نے بیعت تبرک لکھا ہے۔ مسلمان تو وہ تھے، ایمان تو وہ لے آئے تھے، بچپن سے ان کے شعور کو حضور علیہ السلام کی دعوت تھی، لیکن اس احساس کی سعادت جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی کہ وہ چھوٹی عمر میں بھی ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو ابو بکر سے حضور کی رشتہ داری، یہ حضور کے بیت گھر کو کہتے ہیں۔ ابو بکر کی بیٹی حضور کے اہل بیت گھر والی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ محسنہ امت، صدیقہ کائنات۔ تو ابو بکر جب ان کو ملنے جاتے تھے تو عائشہ ان سے پردہ کرتی تھی، گھر میں آنے سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ بھی تو اہل بیت تھے، سلام کرتے تھے، اطلاع کرتے تھے۔ فاروق اعظم بیٹی حفصہ کو ملنے جاتے تھے تو بیت نبی میں وہ بھی تو اہل تھے، ساتھ ہو جاتے تھے، اطلاع کرتا۔ معاویہ اپنے بہن کو ملنے جاتے تھے، اطلاع کر کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملنے گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹی پہلے مسلمان ہو گئی، ملنے کے لیے گئے تو حضور علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ حبیبہ رملہ نے ہاتھ پکڑا، کھینچ کے پڑے لے خبردار مشرک ہے تو میرا باپ، لیکن تو مشرک ہے، ناپاک اور نجس ہے، اس پاک بستر پر تو نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھ سکتا۔ یہی معاویہ ہے، ملنے گئے، کیا حضور السلام کو وضو بنوا رہے ہیں، جو نبی کو وضو بنوایا مطلب اس کے ایمان پہ شک کر گھر میں انہوں نے دیکھا، انہوں نے فرمایا کیا معاویہ بن ولید امر فقتل احوال ہے، معاویہ اگر تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ یہ بھی فرمایا
जो अपने कमीज पहनाया का मतलब क्या हाल हो। ये कमीज जो है ये इशारा है, ज़बान की बलागत है कि खिलाफत मिलेगी तो जिसकी पता होगा। हज़रत उस्मान के बारे में भी यही फरमाया था। तो उम्मे हबीबा फौरन दौड़ती हुई आई, क्या रसूलल्लाह मेरे भाई को खिलाफत मिलेगी, इसको हुकूमत मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी थोड़ी सी परेशानी है।